اگر آپ پریشان ہیں، کسی قسم کی پریشانی ہے، مشکل حالات ہیں، تکلیف ہے، اپنے رب سے تعلق مضبوط کیجیے گا، اپنے رب سے تعلق کو جوڑیے گا، اور وہ تعلق نماز کی صورت میں ہو، دعاؤں کی صورت میں ہو، ذکر و اذکار کی صورت میں ہو۔ یقین کیجیے گا، تنگ دستی، پریشانی اور مشکلات کی سب سے بنیادی وجہ وہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات سے غفلت کرنا۔ اپنے آپ کو غافل مت بنائیے گا۔ خوشی چاہتے ہیں، ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں، ایک معاشرے کا ایک کامیاب فرد بننا چاہتے ہیں، تو اپنے رب سے اپنے تعلقات استوار کیجیے گا، مضبوط کیجیے گا، ذکر و اذکار میں، دعا میں، اور دعا میں بھی یاد رکھیے گا، دعا بھی آداب کے ساتھ کیجیے گا۔ دعا کا ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کیجیے گا، سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے گا، آیت الکرسی پڑھ لیجیے گا، دعائے قنوت پڑھ لیجیے گا، پانچواں، چھٹا، چوتھا، تیسرا، دوسرا کلمہ پڑھ لیجیے گا۔ وہ پڑھ کے اللہ کی خوب سے خوب تعریف کیجیے گا، اپنے الفاظ میں اللہ کی تعریف کیجیے گا، اللہ کے انعامات کا شکر ادا کیجیے گا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیجیے گا۔ اور یاد رکھیے گا، جب تک آپ درود پڑھتے رہیں گے، جس دعا میں آپ درود پڑھیں گے، اس دعا کے 1000 نہیں 1,00,000% چانس مقبول ہونے کے ہیں۔ دنیا میں جتنی باتیں کی جاتی ہیں شاید وہ مردود ہو سکتی ہیں، لیکن درود شریف جو بھی آدمی پڑھے گا وہ کبھی رد نہیں ہوتا۔ درود شریف جو بھی آدمی پڑھے گا وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں اپنی دعاؤں کو قبول کروا لیں تو درود شریف ضرور پڑھ لیجیے گا، اور درمیان میں اپنی دعا کیجیے گا، اور آخر میں بھی درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے دیکھ لیجیے گا کیسے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ یقیناً درود شریف اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، تو جب اللہ تبارک تعالیٰ درود شریف رد نہیں فرماتے تو اس درود شریف کے ساتھ جو آپ نے دعائیں کی ہیں وہ دعائیں بھی کبھی رد نہیں ہوں گی، اس لیے کہ اللہ کی غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ کسی کی کہی ہوئی بات میں سے آدھی بات کو تو قبول کر لے اور آدھی بات کو رد کر لے۔ اس لیے اگر آپ دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں تو اپنی دعاؤں میں خوب سے خوب درود شریف کا اہتمام کیجیے گا، اور درمیان میں جتنا ہو سکے گڑ گڑا کر، رو کر اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگیے گا۔